السلام علیکم، نظر چوہان فوڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ کل میں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ باقر نجفی کو آئی ایس آئی نے کہا، جی ایچ کیو یا آئی ایس آئی نے کہا کہ جی عمران ریاض کو چھوڑ دیں، ادھر ان کا سیٹلمنٹ ہوا، اور جیسے کہ عمران ریاض کو پابند کیا گیا اور نجفی صاحب بڑا مسکرا کر کہہ رہے تھے آپ نے داڑھی کیوں رکھ لی اور ریلیکس کریں، جیسے کہ انہوں نے شہباز شریف کو کہا تھا، نواز شریف کو آپ کو کون نہیں جانتا جناب، آپ ادھر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر لکھ کے دیں، اور آج تک لندن وہ بھاگا ہوا ہے اور بدماشی کری جا رہا ہے۔ تو یہ اب سیٹلمنٹ ہو گیا ہے، اور آپ دیکھنا کہ 17 جولائی کو ان کو ہروا کر جی ایچ کیو آئی ایس آئی ملٹری پیچھے ہٹ گئی ہے، اور ان کو ہروا کر ان کا ٹانٹا اٹھ جائے گا اس طرح کر کے بائی فیس۔ جنرل باجوہ بھی کچھ ایمبیرسمنٹ سے بچ جائے گا کہ اسے اتنی دیر کوئی نیکسٹ جب عمران خان آتا ہے تو شاید وہ اس سے پہلے ہی چلا گیا ہوا ہو، یا جو بھی ہے وہ ایمبیرسمنٹ سے بچنا چاہتا تھا۔ بہرکیف یہ ڈرامہ، یہ اسکرپٹ اب ختم ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور تو اس پہ کچھ لوگوں نے احتجاج کیا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے آبجیکٹ کیا ہوا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آئی ایس آئی نے کروایا تھا، میں کنفرمڈ آپ کو کہتا ہوں، اور اس کے بعد جناب آئی ایس آئی نے ہی نجفی کو وہ اس رپورٹ میں کہا کہ تن دو ذرا ان کو، وہ شہباز کو تننا تھا تو یہ ایکٹیویٹی کی گئی، اور اس کے بعد جیسے آپ کو پتہ ہی ہے ابھی تک سزا کیوں نہیں ہوئی جناب، اصل وجہ یہ ہے۔ پھر نجفی صاحب نے جناب صاحب وہ آپ کو بتایا کہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ بھجوا دیا، پھر اس کے بعد جناب صاحب انہوں نے اپنا مریم نواز کے کیس میں وہ اکڑ گئے پاسپورٹ دینے پہ کہ نو جی نو، یہ تو نہیں دیا جا سکتا ہے، اور نیب سے ہم رپورٹ مانگیں گے، اور نیب نے کرنا تھا، اور انہوں نے مریم نے وڈرا ہی کر لی۔ تو یہ دیکھیں بڑا بھیانک سا بھونڈا سا سسٹم ہے، لائک اسپیشلی آئی ایس آئی لاہور جو ہے۔ مجھے یاد ہے اس دن میں کو پہ 99 پہ واک کر رہا تھا، بریگیڈیئر اعجاز بھی ہمارے ساتھ، ایک تو کچھ اور لوگ تھے، اور تو جب کو کی خبریں آ رہی تھی، لائک ہی وازنٹ ان دا لوپ، کیونکہ وہ شہباز کے ساتھ کلوز تھا، میں نے دیکھا تھا وہ شہباز شریف کے کلوز ہوتا تھا، تو وہ سینٹر سے سارا کچھ آپریٹ ہو رہا تھا۔ تو یہ جو آئی ایس آئی لاہور کا معاملہ ہے نا، یہ ایک بڑی ریاست ودن ریاست بنی ہوئی ہے، اور آف کورس جی ایچ کیو اس کو الٹیمیٹلی کنٹرول کر رہی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ سارا سیٹلمنٹ ہو جائے گا، یہ اسی طرح ہونا تھا۔ دوسرا میں آج اس کے بارے میں احسن اقبال کے کہوں گا کہ دیکھیں انقلاب اس لیے نہیں آ سکتا کہ وہ انہوں نے معافی تو چلو جیسے بھی مانگی، لیکن وہ اکیلے تھے جو بول رہے تھے، کوئی اور باقی نہیں بول رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اکیلے بندے ہیں لوگ جو کہ کین ریئیکٹ، لیکن ایز اے کراؤڈ اکٹھا نہیں ہو سکتے، ایز سری لنکا کی طرح۔ اور سری لنکا میں بھی ابھی تک تھوڑی سی یہ ہے کہ غالباً یہ انڈین سپورٹڈ تاملز ہیں، انڈیا کروا رہا ہے، چائنا، اور ان لوگوں کو دبانے کے لیے۔ میں ویسے وہ اس تھیری پہ بلیو نہیں کرتا ہوں، سری لنکن زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان میں اویئرنیس بہت ہے، لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال اب یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے سارے معاملے کا، اب ہر طرف راوی چین ہی چین لکھے گا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں، اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت، اللہ نے